اچھا، قیامت کے جب اللہ پاک نے ذکر کیا، ایک خاص کیفیت عورت کی بیان کی اللہ پاک نے، کہ عورت جب بچے کو دودھ دیتی ہے، دودھ پلاتی ہے جب بچے کو، تو اس وقت وہ بچے کے گرد طواف کر رہی ہوتی ہے، اس کا خیال وہ اس کے اندر وہ کھبی ہوئی ہوتی ہے بچے کے اندر، اور اس وقت وہ نہیں چاہتی کہ کوئی اسے چھیڑے، اور چھیڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کے بالوں میں ساتھ کنگھی کر رہی ہوتی ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں دیکھتی ہے، کبھی انگلیاں دیکھتی ہے، تو یہ اس کی ڈی فریگمنٹ ہوتی ہے، اس سے اس کا موڈ جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کیفیت ہے کہ جس میں وہ کسی کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک نے سورہ الحج کی جو ابتدا کی، قیامت کے مختلف جو کلپس دکھائے اللہ پاک نے، اس میں فرمایا کہ اس دن دودھ پلانے والی جو ہے وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور اٹھ کے بھاگ پڑے گی۔ یہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اس دن دودھ پلانے والی بچے سے غافل ہو جائے گی، یعنی جب بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو وہ کھبی ہوئی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس دن وہ غافل ہو جائے گی اور اسے نہیں پتہ چلے کہ اس کا بچہ کہاں گر گیا اس سے، اور حمل والیوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک جب انسان کی کیفیات بیان فرماتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اکیلا بیٹھا ہوا کہیں کسی غار میں اور کسی علاقے میں بیٹھا ہوا خدا نہیں ہے، وہ انسان کے ساتھ، انسان کے اندر کو جانتا ہے یہ چیزیں۔ اور خاص کر کے پھر احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کروایا اللہ پاک کا، وہ تو پیار امڑ گیا تھا۔ اللہ پاک قریب کر لے گا اور مخلوق کے اس بندے کے درمیان پردہ ڈال دے گا، اور قریب کرے گا اور قریب کرے گا، یہاں تک کہ اپنا بازو اس کے کندھے پہ رکھ دے گا۔ اب یہ ساری جو کیفیات بیان کی گئی ہیں وہ انسانی ذہن کے قریب لانے کے لیے خدا کو کی گئی، یعنی اللہ پاک ہر مثال سے بلند ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن انسانی ذہن کی مجبوری ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں کا حوالہ دیا ہے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ کہتے تھے نا یہود، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بند گیا ہے، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو ایک ہاتھ کا حوالہ وہ دیتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ۔ ان پر جب برے دن آتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ جی آج کل اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، یعنی ہمیں نہیں دے رہا، اور یہ بڑی بری بات ہے۔ اس پہ اللہ پاک نے فرمایا غلت ایدیہم، ہاتھ ان کے بندھے ہوئے۔ اب وہ ہاتھ اللہ نے کہا جو بندھے ہوئے ہیں وہ ہتھ کڑی کا حوالہ دیے، بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، وہ دونوں ہاتھوں سے عطا کر رہا ہے۔ جیسے حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں، اللہ پاک اپنے دائیں سے یہ کرے گا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی تم ایسے مت سمجھو کہ اللہ پاک دو ہاتھوں کے درمیان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث پڑھتا ہے، وہ جو کتاب الرقائق، کسی بھی حدیث کی کتاب کو کھولیں، وہ ان چیزوں کا ذکر جن سے انسان کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، رب اس کی سمجھ میں آتا ہے، تو وہ والی کیفیت انہیں پھر اس کے لیے ہمیں کوئی چیز درمیان میں تخلیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا رب ہم سے واقف ہے اور وہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام معاملات سے آگاہ ہے، اور اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور نہ حمل اٹھاتی ہے کوئی عورت اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم کے ساتھ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا، أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے وہ ایسوسیٹ جو تم نے بنا رکھے تھے؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ، وہ کہیں گے کہ اللہ ہم آپ کو کہہ چکے ہیں کہ آج کوئی اس کی گواہی نہیں دے گا کہ تیرے ساتھ کوئی شریک ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ ان سے گم ہو گئے وہ سارے جن کو وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ یہ گمان یعنی یقین کریں گے، یہ وہ والا گمان، اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ آج کوئی ہمیں چھڑانے والا نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی رائے مفر نہیں۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر،
انسان خیر کی طلب سے کبھی بھرتا نہیں. یہاں خیر سے مراد یہ خیر اور شر، عربی کا خیر اور شر. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب عربی کا کوئی حرف، یعنی اردو اور عربی جو آپس میں مکس اپ ہے، 60% تقریباً اردو میں عربی کے الفاظ ہیں، پھر فارسی کے الفاظ ہیں، سنسکرت کے ہیں، ٹرکش ہیں کچھ. عربی لفظ جب ہماری اردو میں جاتا ہے تو مسخ ہو جاتا ہے، یا مسخ ہو جاتا ہے ٹوٹلی، یا معدود ہو جاتا ہے. اور جب ہم اس کو عربی کی اصطلاح میں یا قرآن میں پڑھتے ہیں یا حدیث میں سنتے ہیں تو ہم وہ اردو والے کے اس میں برتن میں ڈالتے ہیں اس کو، چونکہ اردو والا جو برتن ہے وہ چھوٹا ہے، وہ ایک معدود ہے، لہذا وہ لفظ جو ہے وہ اس کا حشر وہی ہوتا ہے جو چھوٹی چیز میں بڑی چیز کو ڈالا جائے. ہمارے یہاں خیر اور شر نیکی اور گناہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیکی اور بدی ہے یہ اللہ پاک نے طے کی ہے، حالانکہ یہ وہ بات نہیں. خیر اس کے لیے قرآن نے سیئہ اور حسنہ کا لفظ استعمال کیا. سن جو آپ کہتے ہیں اور ورچو جو آپ کہتے ہیں اس کے لیے الگ لفظ ہے، حسنہ سیئہ. خیر اور شر احوال پر آتا ہے، بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے، فصل تباہ ہو گئی ہے، کوئی اور معاملہ ہو گیا ہے، تو ان پر جو مصائب ہیں یہ اچھے اور برے، یعنی اولاد پیدا ہوئی تو خیر ہو گیا، وہی بچہ مر گیا تو شر ہو گیا. تو مصائب یعنی باقاعدہ عربی میں یہ کہا گیا کہ الصبر علی المصائب. القدر جو ہے، جو تقدیر ہے، یہ علی المصائب ہے کہ مصائب طے ہو چکے ہیں کہ ہمیں کیا پیش آنے. والتوبۃ علی المعائب وليس القدر علی المعائب. عیب جو ہیں وہ تقدیر نہیں ہے، پھر اللہ خود لکھ کے ہمیں پکڑے گا کیوں؟ خود اس نے لکھا ہے کہ میں بدکاری کروں، میرے باپ کی بھی ہمت نہیں ہے کہ اس کے لکھے کو میں ٹال سکوں. میں نے لا محالہ وہ کرنا ہی ہے، میں کتنا گھوم پھر لوں، کتنا رووں میں، آخر مجھے وہ کرنا ہے جو رب نے لکھا. یہ کیسے ممکن ہے کہ رب چاہتا ہے کہ میں کروں اور میں نہیں چاہتا کہ میں کروں؟ میں بچنا چاہتا ہوں، رب چاہتا ہے کہ، اور ایسے نہیں چاہتا، اس نے لکھ دیا کہ یہ کرے گا، تو میری چاہت رب کی چاہت پر کیسے غالب آ سکتی ہے؟ میں نے لا محالہ وہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ غلط سوچ ہے. یہ بڑی، میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہاں جب جاتی ہے تو وہ مسخ ہو جاتی ہے. لکھے ہوئے ہیں، تقدیر طے ہے، لیکن وہ مصائب ہیں. مصائب سے مراد جو بھی چیز ہم پر گزرتی ہے، اصاب یصیب اصاب خیر نطمئن بہ، جب اسے خیر پڑتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے. تو یہاں خیر کے بھی لفظ اصابہ استعمال ہوا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ، اور جب کوئی مصیبت اس کو پڑتی ہے تو دونوں کے لیے لفظ اصابہ یصیبو. ہمیں نیکی بھی ہمارے لیے مصیبت ہے، وہ مصیبت الخیر ہے، یہ مصیبت الشر ہے. تو احوال جو بھی ہم پر آتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں تقدیر میں، اور بندے کو کہا گیا کہ صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، اسے رب کا لکھا سمجھ کر قبول کرو. خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری کمر ہمت ٹوٹ نہ جائے. جو ہونا تھا اس نے جس طرح ہوا اسی طرح ہونا تھا. لیکن گناہ کے جو معاملات ہیں وہ توبہ کا لفظ، انشاءاللہ اگلے جو میں شاید اس پہ ہم بات کریں گے، وہ لفظ توبہ اس کے لیے ہے، اس پہ توبہ ہے، صبر نہیں ہے. گناہ پہ صبر نہیں ہے، گناہ پہ توبہ ہے، صبر مصیبت پر ہے. یہ ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. انسان ترقی سے کبھی بھرتا نہیں، یعنی اس کی ایک دعا کبھی بھی ایک رہتی نہیں، وہ بڑھتی رہتی. وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کوئی شر صرف چھو جائے، مسہ اصابہ یصیبو پڑے نہیں، مسہ بس ٹچ کر کے چلی جائے، فَیَئُوسٌ قَنُوطٌ،
تو پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتے، یعنی اس کی پیچ اتنی ساری ہے، خیر جب ملے تو کپڑوں سے باہر ہو جاتا، کوئی حد یاد نہیں رہتی سی، سمجھتا کہ میں بڑا عقل مند ہوں، یہ میری کمائی ہے، اس کا بھی آگے ذکر ہو، یہ میری کمائی، میں نے ایسی پلاننگ کی تھی، میں بزنس مائنڈڈ ہوں، میں نے اس چیز کو، میں نے مارکیٹ کو دیکھ لیا تھا، کہیں خدا اس میں نہیں آتا، لیکن جو ہی ذرا سی بھی کوئی مصیبت آئی اور کوئی نقصان ہو گیا تو فوراً جناب پھر کہنے لگے جی بس ہو جی کیا جی ہو، اللہ پاک نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔